یہ کوئی انتشار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی صفوں میں گھس کر جو ہیں یہ ایک 9 مئی کرنا چاہ رہے ہیں، باقی جو ہیں یہ خون کے پیاسے تو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کارکنان پرامن ہیں، اور ابھی جو یہ مزید ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ارادے خراب ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت ہے اور یہ سیاست سے بالا تر ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہو ان کے ذاتی معالج کی نگرانی میں، ان کی فیملی کو اعتماد میں لے کر۔ تو میرے خیال میں یہ ایلیگل ڈیمانڈز نہیں ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس طرح جو ہیں وہ اپنے ذاتی معالج کے ساتھ فیملی کو اعتماد میں لے کر۔ سلمان صدر صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اب آج بیٹوں کی بھی بات چیت کروا دی گئی ہے، تو آگے ایسے لگتا ہے کہ معاملات کہیں نہ کہیں تو طے ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو آگے چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جتنا دیر سے یہ عمل کریں گے اتنا یہ اپنے ہاتھ سے ملک کے حالات خراب کریں گے۔ جب کورٹ کے واضح احکامات آ چکے ہیں تو کل سے اب تک مسلسل جو ہیں یہ چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فرض کریں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، تو اگر فرض کریں یہ ان 2 دنوں میں چھپا رہے تو یہ تو چھپا نہیں پائیں گے، یہ چھپا نہیں پائیں گے، وہ ایک دن سامنے آئے گا۔ اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو پھر اتنا ڈیلے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے ذاتی معالج جانے میں حرج کیا ہے؟ ان کو فیملی میں اعتماد میں لے ان کی فیملی کو اعتماد میں لے کر کیا قباحت ہے؟ تو اگر فرض کریں یہ اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے پینک کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے کارکنان جو ہیں وہ پرامن ہیں، وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی مدد آپ نکلے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہمارے مشران ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے مشران بیٹھے ہوئے ہیں، اور مختلف مقامات پر کارکنان بھی موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ عمران خان صاحب ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، بلکہ موجودہ وزیر اعظم ہے، جن کی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور وہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھنا میرے خیال میں حکومت اپنے پیر پر کلہاڑی خود مار رہی ہے، اور یہ حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ہم پرامن ہیں اور اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں۔ ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر یہ دھرنا ختم کریں گے آپ؟ جی، اگر خان صاحب کے ان کے ذاتی معالج سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر یہ دھرنا ختم ہوگا؟ نہیں، جب ہم مطمئن ہوں گے، جب قوم مطمئن ہوگا، جس طرح کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہو جائے تو یہاں پھر میرے خیال میں بیٹھنا فضول ہی ہے، اور اگر جب تک جو ہے قوم مطمئن نہ ہو، ہم مطمئن نہ ہوں، تو اس کے علاوہ بھی مختلف آپشنز پر پھر غور کیا جائے گا۔ افسر عالم صاحب نے ابھی خبر دی ہے کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت جان بوجھ کر پینک کریٹ کرنا چاہ رہی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے کارکنان کو اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب آلریڈی خان صاحب سے ملے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ تقریباً 15% مجھے دکھائی دے رہا ہے، 85% جو ہیں یہ آنکھ خراب ہو چکی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھ ریکوری کی طرف جا رہی تھی، اس لیے 15% ہے، تو انشاءاللہ وہ ریکور ہو جائے گی، لیکن بہترین علاج کے بعد۔ اگر فرض کریں یہ کچھ غلط انہوں نے بولا ہے افسر عالم صاحب نے، اور جان بوجھ کر غلط بولا ہے، تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم سوچیں گے، وکلاء سے مشورے کے بعد اس کے خلاف کیس کریں گے، اور اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے آگے کے لیے ان کا ارادہ یہی ہے، تو یہ ارادہ بہت خطرناک ہے، اور اس سے جو ہیں ملک کے حالات مزید بگڑیں گے۔ سلمان اکر راجہ نے بیان دیا ہے، سلمان اکر راجہ نے کہا ہے کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت راضی ہو رہی ہے الشفا منتقل کرنے میں خان صاحب کو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک فیملی ممبر کی ملاقات کے لیے رضامندی جو ہے شو کی جا رہی ہے۔ یہ ابھی بیان سلمان اکر راجہ نے دیا، کیا کہیں؟ دیکھیں، حکومت کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ 16 تاریخ کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب کا علاج ہر صورت کروانا ہے، لیکن یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو کر رہے ہیں یہ خطرناک ہیں، یہ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک کے حالات اپنے ہاتھ سے خراب کرنا چاہ رہے ہیں،
तो मेरे ख्याल में जब कोर्ट के आर्डर्स कल आ गए तो कल ही इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए था। अभी तक डिले करना ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल हम अपने कारकुनान को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि इनके इरादे ख़तरनाक हैं, ये कोई इंतशार करना चाह रहे हैं, आपकी सफ़ों में घुस कर जो है ये एक 9 मई करना चाह रहे हैं। बाकी जो हैं ये खून के प्यासे तो है, इन्होंने मॉडल टाउन लाहौर का वाक़या किया, मुरीद के का वाक़या किया, 26 नवंबर को गोलियां चलाई, तो ये खून के प्यासे हैं और इनके लिए इंसानी जानों का गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम अपने कारकुनान को ये हिदायत देते हैं बार बार के नज़र रखें, अपनी सफ़ों में इन इंतशारियों को घुसने ना दें और इन पर नज़र रखें। जो भी घुसता है, जो भी इंतशार फैलाता है, उनको पुलिस के हवाले करें। हम पुरअमन हैं, हमारी ये जद्दोजहद पुरअमन रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हर आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हैं। सीएम साहब, आपके कुछ रहनुमा महसूस होके रह गए, आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, तो क्या आप लोग उन तक जाएंगे या फिर सारे एक जगह मिलके एहतजाज करेंगे? सर साथ एक और सवाल ले लें कि आज ये तासुब दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात अपना धरना खत्म कर देगी, मुतालबात मान लिए गए, अता ताराड़ के ट्वीट के बाद ये तासुब दिया जा रहा है। 10 बजे का देखें, उनकी ट्वीट से ये साबित नहीं होता कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज और उनके फैमिली मेम्बर की निगरानी में ये किया जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह होता है तो फिर हम ख़त्म कर देंगे, और अगर इस तरह नहीं होता तो हम आगे का लायामल पार्टी के मशरान के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर तय करेंगे। जहाँ पर ये पार्लियामेंट हाउस की बात है, ताले लगे हैं, तो ये पार्लियामेंट हाउस के नहीं, ये लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत जो थी, जिनका बेड़ा ये गर्क कर चुके हैं, ये उस जमहूरियत को ताला है और ये ताला इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा।